روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ کہ ایجوکیشن کو اور تعلیم کو ہم کرو، دینی دنیاوی تعلیم پہ خوب توجہ دو، خوب محنت کرو، بچے کو پڑھاؤ، کسی کو جاہل مت رہنے دو، محلے صاف رکھو، دکانیں صاف رکھو، مکانیں صاف رکھو، خود صاف ستھرے رہو اور کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اپنے اوپر لازم کر لو کہ میری ذات سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ بس ایک آخری جملہ اگر یاد رکھ سکتے ہو تو رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری مسجد میں آؤ تو کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مت آؤ۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب میری مسجد میں آؤ تو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مت آؤ۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ حضور کی حدیث تو کروڑوں معنی نکلے، لیکن اس کی حکمت پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ جب آپ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے آئیں گے تو آپ کے منہ میں اس کی بدبو آئے گی، آپ کے بازو میں جو صف میں کھڑا رہے گا تو وہ بدبو اس کو تکلیف پہنچائے گی۔ بدبو سے منہ میں بدبو آئے گی تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو رسول کچے پیاز اور کچے لہسن جو حلال ہے اس کی بدبو سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کو گوارا نہیں کرتے، تو وہ رسول تمہارے منہ کی گالیوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یہ کیسے گوارا کر سکتے؟ تمہارے منہ سے شعلے نکلے، اس کے لیے برائی نکلے، یہ کچی پیاز اور کچے لہسن کی بدبو میں کوئی سختی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو نرم ہے۔ اب بھائی بدبو کا کوئی وجود ہی کیا ہوتا ہے؟ کوئی پکڑ میں آتا ہے؟ نہیں۔ تو سوچو وہ بدبو اگر کسی کو تکلیف پہنچائے تو حضور مسجد میں آنے سے روکے گے کچی پیاز اور کچا لہسن؟ یعنی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تیرے منہ کی بدبو سے بھی میں کسی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، تو لوگوں کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہا ہے، تو لوگوں کو گالیوں سے تکلیف پہنچا رہا ہے، تو لوگوں کو سخت جملوں سے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس پر آپ کو بہت غور کرنا ہوگا اور یہ عہد کرنا ہوگا، زبان کھلے یا تم چلو یا کہیں نکلو تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس کا بھی دل مت دکھاؤ، اس کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، اس کو بھی اذیت مت پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو بے قصور بے گناہ قتل کر دیا، وہ ذمہ کافر اگر اس کو بے قصور اور بے گناہ قتل کیا تو قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف، دیکھو رسول اللہ کا فرمان سنو، آقا فرماتے ہیں اگر کسی ذمہ کافر کو بھی تم نے بے قصور بلا وجہ قتل کیا اور تم مسلمان اور تم نے کافر کو قتل کیا، جو میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ وہ کافر کو قتل کیا، آقا فرماتے قیامت کے دن اس کافر کی حمایت میں میں اس مسلمان کے خلاف کھڑا رہ کر اللہ کی بارگاہ میں اس مسلمان کی شکایت کروں گا کہ اس نے کافر کو بے قصور بے گناہ کیوں قتل کیا۔ جب کافر بے قصور اور بے گناہ قتل کیا جائے تو حضور اس کافر کی طرف سے اس مسلمان کی شکایت کریں گے۔ سوچو ذرا، غور کرو، تو جو تم مسلمانوں کو بے گناہ ستا رہے ہو، مسلم محلے میں رہ کر چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کا قتل کرتے ہو، اب تو یہ سننے میں آتا ہے گولیاں چل رہی ہے، چاقو چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے جوانی کی قوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم لوگوں کی گردنیں اڑاؤ، اللہ نے جوانی کی قوت اس لیے دی تھی کہ تم مارو نہیں بلکہ مارنے والوں کو تم زندگی عطا کرو۔ مارنا فن نہیں ہے، مرنے والے کو بچا لینا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا فن ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ مینا رحمت اللہ علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے سلسلے میں بھی وہ آتے ہیں، تو شاہ مینا لکھنوی ایک بار تسبیح لے کر بیٹھے تھے، ایک انگریز آیا، انگریز نے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا ہے؟ کہا یہ تسبیح ہے۔ تو پوچھا یہ تسبیح کیا ہوتی ہے بابا؟ اس نے کبھی شاید تسبیح نہیں دیکھی ہوگی، تو کہا یہ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ تو اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، توجہ، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بندوق ہے۔ تو کہا یہ کیا کام آتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے بتایا بابا جی یہ مار ڈالتی ہے، یہ مار ڈالتی ہے۔ فرمایا یہ مرتوں کو جلاتی ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ مرتوں کو جلا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ آپ کو کس نے دیا؟ فرمایا یہ تجھے کس نے دیا؟ کہا یہ میری سرکار نے دیا، یہ میری سرکار۔ یہ کس نے دیا؟ کہا یہ میرے بڑے پیر صاحب غوث پاک کی سرکار سے ملی۔
اچھا وہ کہا اس کا کمال کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ یہ مردوں کو جلاتی ہے. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو مار سکتی ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ بندوق اٹھائی, ایک چڑیا اڑ رہی تھی اس کو ٹھائیں کر کے مار دیا, وہ گر گئی. جب وہ گر گئی تڑپنے لگی, دم توڑ دیا, ٹھنڈی ہو گئی, انہوں نے وہ تسبیح ٹچ کر دی, وہ اڑ کے جانے لگی. فرمایا بیٹا یہ کمال ہے اللہ والوں کا کہ وہ مارنے کی کوشش نہیں کرتے, مردوں کو جو وہ مرنے والوں کو جلاتے. آپ کہیں گے مرنے والوں کو جلانے کا کیا مطلب؟ قرآن کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا, اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا. اور مارنے والے مت بنو, بچانے والے بنو, جلانے والے بنو, زندگی کو لوگوں کو خوشیاں دینے والے بنو. خوشیاں دو گے اللہ تمہیں بھی خوشیاں عطا کرے گا, لوگوں کو محبت دو گے اللہ تمہیں محبت عطا کرے گا. اللہ ہماری اس محفل کو قبول کرے, اور اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے.